الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز و محتشم حاضرین و ناظرین، اللہ کے فضل و کرم سے آذان سحر پروگرام کی تیسری نشست میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان انسانیت کو مذہب قرار دینا کیسا۔ اپنی نوعیت کے اعتبار سے آج کا عنوان بھی انتہائی اہم ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا آج کا بیان بھی اصلاح کے اعتبار سے انشاءاللہ اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فہم قرآن و احادیث عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن و احادیث کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انسانیت کو مذہب قرار دینا اسلامی اور قرآنی تعلیمات کی روح سے بالکل جائز نہیں ہے، بلکہ انسانیت کو ہی مذہب قرار دینا معاذ اللہ، اس کلمہ کو اور اس جملہ کو فقہائے کرام نے کفریہ جملہ سے تعبیر کیا ہے۔ یہ کفریہ کلام ہے کہ انسانیت کو معاذ اللہ مذہب قرار دیا جائے۔ قرآن مجید برہان رشید کی آیہ مقدسہ کا ایک حصہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمائے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور یہ وہ دین ہے کہ جس نے سابقہ سارے ادیان کو منسوخ کر دیا، اب صبح قیامت تک کے لیے یہی وہ دین ہے کہ جس پر نجات کا انحصار ہے، اور جس دین کو قبول کرنے پر اخروی نجات کا دار و مدار ہے۔ تو اسلام کو ہی بحیثیت دین ماننا یہ بندہ مومن پر لازم ہے، اور ایمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ دین اسلام کو بطور مذہب قبول کیا جائے اور اسلام کو بطور دین جو ہے وہ قبول کیا جائے۔ تو بہرحال ہمارے معاشرے میں یہ جو بولا جاتا ہے کہ انسانیت ہی میرا مذہب ہے، یا انسانیت کو مذہب قرار دینے کے اعتبار سے جو کلام کیا جاتا ہے، تو یہ در حقیقت یہ جہالت کی بنا پر ایسے جملے بولے جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو دینی اعتبار سے زیادہ علوم پر دسترس نہیں رکھتے، اسلامی عقائد سے آگاہ نہیں اور اسلام کے مبادیات سے واقف نہیں، تو ان لوگوں سے معاذ اللہ ایسے جملوں کا صدور ہوتا ہے۔ میں یہاں پر علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس میں آپ نے فرمایا کہ کفریہ کلمات اور حرام الفاظ کا علم سیکھنا یہ فرض عین ہے ہر مسلمان کے لیے، اور آپ نے فرمایا کہ اگر ان کلمات اور ایسے جملوں کے حوالے سے آگاہی بندے کو نہیں ہوگی تو وہ ظاہر بات ہے کہ ان کلمات سے جو کفریہ کلمات ہیں اور کفریہ جملے ہیں ان سے بچنا اس کے لیے مشکل ہوگا۔ تو اس لیے حرام کلمات اور کفریہ کلمات کے اعتبار سے علم سیکھنا یہ مسلمانوں کے لیے لازم ہے، ضروری ہے، ان پہ فرض ہے، تاکہ ان کلمات سے آگاہی ہوگی تو پھر انشاءاللہ ان سے بچنے کی بھی تدبیر وہ کریں گے اور بچنے میں انشاءاللہ کامیابی بھی حاصل کریں گے۔ تو بہرحال یہ انسانیت کو مذہب قرار دینے کے اعتبار سے جو جملے بولے جاتے ہیں تو یہ بنیادی طور پر جہالت کی بنا پر ہیں، جو کسی صورت میں بندہ مومن کو روا اور جائز نہیں کہ ایسے جملے اپنی زبان سے بولے اور ایسے کلمات کو وہ اپنی زبان سے ادا کرے۔ ماضی قریب میں ایک شخصیت کہ جن کا خدمت خلق کے اعتبار سے نام بھی ہے، کام بھی ہے، تو ان کی جانب بھی ایک جملہ انسانیت کو مذہب قرار دینے کے اعتبار سے منسوب ہے، اور فقط ایک جملہ نہیں بلکہ کئی ایسے جملے جو معاذ اللہ حد کفر تک پہنچانے والے ہیں، ان کا صدور ان سے ہوا اور اس پر ان کی جانب سے شرعی اعتبار سے رجوع بھی نہیں کیا گیا۔ تو اب وہ جملے معاذ اللہ آج وہ ایک فتنے کی صورت اختیار کر گئے۔ کئی جگہوں پر میں نے خود ان جملوں کو دیکھا، تعلیمی اداروں کے باہر، سکولز اور کالجز کے باہر،
اقوال زرعی میں ایسے جملوں کو معاذ اللہ لکھا گیا کہ انسانیت میرا مذہب ہے، حالانکہ یہ جملہ کفریہ جملہ ہے۔ تو اللہ کے فضل سے آج اس موضوع کا انتخاب کر کے ہم نے شرعی مسئلہ بھی الحمدللہ اپنی قوم کے سامنے رکھ دیا کہ ایسا جملہ بولنا یہ کسی صورت میں اسلامی اور قرآنی تعلیمات کے اعتبار سے یہ جائز نہیں ہے، اور نہ ہی انسانیت کو مذہب قرار دیا جا سکتا ہے۔ ہاں یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ انسانیت کی خدمت کے اعتبار سے اور انسانیت کو تحفظ دینے کے اعتبار سے اور انسانیت کی حرمت اور تقدس کے اعتبار سے اسلام نے جو قوانین وضع کیے اور اسلام نے جو تعلیمات عام کی ہیں، جو تعلیمات اپنے ماننے والوں کو دی ہیں، تو اللہ کے فضل سے وہ تعلیمات ایسی ہیں جو انسانیت کی حرمت کی پاسبان ہیں، انسانیت کے تحفظ کی پاسبان ہیں اور انسانیت کے تقدس کی پاسبان ہیں۔ اور ہمارا دین تو اللہ کے فضل سے وہ دین ہے، انسانیت فقط نہیں بلکہ ہمارے دین میں تو درندوں اور چوپایوں کے حقوق بھی اللہ کے فضل سے موجود ہے، مگر ضرورت ہمیں اس امر کی ہے کہ ہم دین اسلام کے قریب ہوں، دین اسلام کو سمجھیں، قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھیں، اپنے علماء کے قرب کو اختیار کریں تاکہ ہم ایسے جملوں سے بچیں کہ جن جملوں کا صدور شرع کو مطلوب نہیں اور شرع کو پسند بھی نہیں، اور وہ جملے کے جو معاذ اللہ گمراہی پہ مبنی ہیں اور بندے کو دانستہ یا غیر دانستہ طور پر کفر تک لے کے جانے والے ہیں، تو ایسے جملوں سے بچنا تبھی لازم آئے گا کہ ہم قرآن و سنت کی تعلیمات کو سیکھیں گے اور قرآن و سنت کی تعلیمات پر انشاءاللہ عمل کریں گے۔ قرآن پاک کی جو آیا مقدسہ ان الدین عند اللہ الاسلام میں اللہ جل جلالہ نے واضح طور پر یہ فرما دیا کہ دین بطور اسلام یہی وہ دین ہے کہ جس پر تمہاری نجات کا انحصار ہے۔ اور اسی طرح ہمارے کریم آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو آیا مقدسہ تلاوت فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس میں سرکار نے فرمایا، قرآن کی آیت تلاوت فرمائی کہ آج میں نے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے نعمت کو تمہارے اوپر مکمل فرما دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، رب کی نعمت جو دین کی صورت میں تھی یہ تم پہ مکمل ہو گئی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ نے فرمایا اور سرکار نے خطبہ حجۃ الوداع میں اس کا اعلان فرما دیا کہ اللہ جل جلالہ نے دین بطور اسلام یہ اس کو پسند کر لیا تمہارے لیے، تو اب اسلام کو ہی بطور دین ماننا یہ مسلمان ہونے کے لیے لازم ٹھہرا، اور اسی دین پر ہی اخروی نجات کا دار و مدار اور انحصار ہے۔ جب یہ نصوص قرآن پاک کی موجود ہیں تو ان نصوص کی موجودگی میں کسی صورت میں بھی انسانیت کو مذہب قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرز پہ حدیث پاک جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر کے سوالات کے اعتبار سے بیان فرمایا کہ جب قبر میں بندے سے سوال ہوگا من ربک، بتا تمہارا رب کون ہے، اسی طرح سوال ہوگا ما دینک، بتا تمہارا دین کیا ہے، تو اب اس سوال کا جواب بھی خود اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمایا۔ جب فرشتہ قبر میں سوال پوچھے گا ما دینک، بتا تیرا دین کیا ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ اس وقت جو بندہ مومن جواب دے گا وہ یہ جواب ہوگا دین یا الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ وہاں یہ جواب نہیں دیا جائے گا کہ میرا دین انسانیت ہے، میں انسانیت کی بڑی خدمت کر کے آیا اور اس وجہ سے مجھے جنت میں داخل کر دیا جائے، بلکہ وہاں پر نجات کا انحصار وہ اللہ کی ربوبیت کے اقرار اور اس کے بعد دین اسلام کو بطور دین ماننے کے اعتبار سے جواب دینے پر ہوگا، اور اس کے بعد پھر سوال ہوگا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اعتبار سے، اور اس سوال کے جواب پر حتمی فیصلہ جو ہے وہ اس بندے کی جنت یا جہنم کے اعتبار سے وہ صادر کیا جائے گا۔ تو بہرحال قبر میں جب سوال ہوگا ما دینک کا، تو وہاں پر بھی جواب یہی ہوگا دین یا الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ ان سارے دلائل کی موجودگی میں یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ انسانیت کو مذہب اور دین قرار دینا یہ جائز نہیں۔ ہاں ہمارا دین یعنی دین اسلام وہ دین ہے جو انسانیت کو سب سے بڑھ کر، سارے مذاہب سے بڑھ کے حقوق عطا کرتا ہے، سب سے بڑھ کر انسانیت کی حرمت کو واضح کرتا ہے، اور اپنے متابعین، اپنے فالورز، اپنے ماننے والوں کو انسانیت کی حرمت کا درس اور تعلیمات دیتا ہے، اور یقیناً دین اسلام ہی دنیا بھر کی انسانیت کی عزت، حرمت، ان کے تقدس اور ان کے تحفظ کا ضامن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے اور ہر طرح کے فتنوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مفتی صاحب ایک سوال آیا جناب کہ ابھی آپ نے اپنے دلائل میں بھی کہی کہ اللہ پاک نے اسلام کو بطور مذہب پسند کیا اور اسی کی اتباع میں فلاح قرار دیا گیا، تو اگر ایک مسلمان ایسی کوئی بات کرتا ہے تو
اس کی بطور مسلمان اسلام میں کیا حیثیت ہے، شریعت اس بارے میں اس کو کہاں پہ کھڑا کرے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے میں اپنے بیان میں بھی جواب دے چکا کہ یہ کفریہ جملہ ہے اور کسی صورت میں بندہ مومن کو یہ بولنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی مسلمان سے ایسے جملے کا صدور ہو تو اسے اس جانب توجہ دلائی جائے کہ یہ جو جملہ آپ سے صادر ہوا یہ جملہ شرعاً جائز نہیں ہے، آپ اس پر رجوع کریں عند اللہ، اور اسی طرز پہ آپ تجدید ایمان کر کے نئے سرے سے اسلام میں داخل ہو۔ اگرچہ کفریہ جملوں کے اعتبار سے بھی ایک اقسام ہے کہ یہ التزام کفر ہے یا لزوم کفر ہے، یہ ساری باتیں آگے موجود ہیں، مگر مطلقاً طور پر اگر کوئی بندہ غیر دانستہ طور پر ایسا جملہ بولتا ہے تو وہ لزوم کفر کے التزام میں آتا ہے، یعنی وہ جملہ کہنے یا بولنے والے کو کافر فوراً نہیں قرار دیا جائے گا، بلکہ اس کی اصلاح کی جائے گی، اسے بتایا جائے گا تاکہ وہ رجوع کرے اور اپنے اس جملے سے رجوع کر کے وہ تجدید ایمان کرے اور ہدایت کی جانب پلٹے۔ تو یہ اللہ کے فضل سے اس کا جواب بنتا ہے شرعی اعتبار سے۔